میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام کی آمد سے پہلے شراب معاشرے کے اندر بہت عام تھی، شراب کو بہت زیادہ عام کر دیا گیا تھا، اور شراب اللہ اکبر اس قدر عام کر دی گئی تھی جیسے آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ ایسی دوائیاں پلاتی ہیں جس سے بچے اکثر سوتے رہتے ہیں تاکہ ماؤں کو نہ ستائے۔ آج کی مائیں دودھ کے ساتھ دودھ پلانے کے بعد بچوں کو رونے سے بچانے کے لیے، بچوں کو پریشان کرنے سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں پلاتی ہے جس سے بچے سوتے رہیں یا بچے غافل رہیں، نہ روئیں، ماں باپ کو پریشان نہ کرے۔ چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو، دودھ پینے والے بچوں کو یہ ساری دوائیاں پلائی جاتی ہے، مگر اس زمانے کی مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ معاشرہ کتنا خوفناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا وحشتناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا دردناک ہوگا، وہ معاشرہ کتنا کربناک ہوگا جس معاشرے کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی۔ جو قوم ماں کی گود سے شراب کی عادی بنتے ہوں گی، جو قوم ماں کی گود سے شراب کی عادی بنتی ہوگی، اس قوم کی شرابی ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو جگہ جگہ پر لوگ سیمینار کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ٹی وی پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اسلام نے شراب کی جس انداز سے مذمت کی ہے اور جس طرح اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح سے شراب کی مذمت موجود نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب ام الخبائث ہے، شراب ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کے اندر نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے۔ ایک انسان شراب پیتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا اپنی رقم کو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، اس طرح وہ غربت کی چکی میں پسنے لگتا ہے۔ شراب پینے والے کو اگر شراب نہ ملے تو وہ اپنی ساری زندگی کا اثاثہ شراب کی ایک بوتل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی مذمت فرمائی۔ ماں کی گود میں شراب کی عادیوں کے دل میں میرے آقا نے شراب سے نفرت پیدا فرما دی۔ جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر کے، یعنی شراب کو وہ جانتا ہے کہ یہ شراب ہے اور شراب کو جان بوجھ کر کے کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا ہوگا اور اس کے بعد توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہوگا، یعنی اس نے ایک گھونٹ صرف شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے یعنی توبہ کا موقع نہ ملا، توبہ نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اس کے چہرے کو یا تو سور کی طرح کیا جائے گا یا تو بندر کی طرح کیا جائے گا، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، کون؟ جس نے صرف ایک گھونٹ زندگی میں شراب کا پیا اور توبہ نہیں کی، تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی، اس کو ایسا پیاسا کیا جائے گا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی پکارے گا، وہ پانی پانی چلائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ پانی چلائے گا، پانی پانی کا نعرہ لگائے گا، تو اس وقت اس ایک گھونٹ پینے والے شرابی کو، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا، اس کو پانی کے بدلے میں جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اس کو جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، تو چونکہ وہ پیاس کی شدت سے بے چین ہوگا، پیاس کی شدت سے بے تاب ہوگا، پیاس کی شدت سے بے قرار ہوگا، تو وہ جلدی سے اپنے منہ کے قریب کرے گا اور اس کو پینے کی کوشش کرے گا، تو جیسے ہی وہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ
اور جہنمی بچھوؤں کا زہر اپنے منہ کے قریب کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے چہرے کا گوشت جو ہے اس کے چہرے سے جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ وہ رو کر کے کہے گا ہائے مجھے تو پیاس لگی ہے، ہائے مجھے تو پیاس نے بے تاب کر دیا ہے، مجھے تو پیاس نے بے چین کر دیا ہے، اور پیاس کے بدلے میں مجھے پانی کی بجائے یہ کیا دیا جاتا ہے؟ اس وقت فرشتے اس سے کہیں گے نادان، کیا تو نے دنیا کے اندر شراب کا ایک گھونٹ نہیں پیا تھا؟ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ مجھے بتاؤ جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو اللہ اکبر، جو روزانہ اس وقت تک بستر پر نہیں جاتے، جو شراب کی بوتلیں منہ کے اندر نہیں ڈال لیتے، بوتل بھر بھر کے شراب نہیں پی لیتے، نشے کے اندر چور نہیں ہو جاتے، اس وقت تک لوگ بستر پر نہیں جاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر شراب پی کر بستر پر جائیں گے تو چین کی نیند آئے گی، اسی لیے تو لوگ شراب پیتے ہیں۔ لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں اگر فلاں قسم کی شراب پیئیں گے تو چہرے کا حسن بڑھے گا، چہرہ خوبصورت لگے گا، چہرے کا رنگ گلابی ہو جائے گا۔ اس طرح سے بہت زیادہ اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پر، اور پتہ نہیں کس کس انداز سے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا ہے اگر اس قسم کی شراب پیو تو اس سے جسم موٹا ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، چہرے کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ نادانو سن لو، کیا تم نہیں جانتے جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو پہلے اسے خوب کھلایا جاتا ہے، اسے خوب پلایا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ جانور سمجھتا ہے کتنی مجھ پہ شفقت کی جا رہی ہے کہ مجھے کھلایا بھی جا رہا ہے، مجھے پلایا بھی جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا اس تھوڑی دیر کی غذا کے بعد ہمیشہ کے لیے میری گردن پہ چھری چل جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شراب پی کر کے اپنے چہرے کو یہ سمجھتا ہے کہ خوبصورت بن جائے گا، تر و تازہ نظر آئے گا، چند لمحوں کی خوبصورتی کے لیے انسان چند بوتلیں شراب کی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، اور چند دن ایک مصنوعی چہرے کی رنگت اگرچہ گلابی ہو بھی جائے تو ہو جائے، مگر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چہرہ، وہ جو چہرہ پہلے گلاب کی طرح تھا، وہ مرجھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر دنیا میں پیاس زیادہ لگ جائے تو انسان پیاس کی شدت سے دم توڑ دیتا ہے، قیامت کے دن تو دم بھی نہیں ٹوٹے گا، قیامت کے دن تو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیسی وہ سزا ہوگی؟ وہ چہرے کا رنگ، اللہ اکبر، چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرنا۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جو چیز کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے اس میں کبھی شفا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ جب آقا نے فرما دیا حرام میں شفا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر تم شراب پیو گے تو کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے، کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے، کبھی تندرست نہیں ہو سکتے، کبھی توانا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، شراب انسان کو قسطوں پر مار دیتی ہے، نشہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی سوچ یہ ہو کہ میں شراب پیوں گا تو چین کی نیند آئے گی، یاد رکھنا اگر چند گھنٹے بے ہوش ہو بھی گئے، اگر چند گھنٹے مدہوش ہو بھی گئے تو نشہ اترنے کے بعد پھر ٹینشن ڈبل ہو جائے گا، بے قراریاں ڈبل ہو جائے گی، بے چینیاں ڈبل ہو جائے گی۔ آؤ اگر چین کی نیند سونا چاہتے ہو تو میں تمہیں نسخہ دے دوں، میں تمہیں نسخہ بتا دوں۔ میرا کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ذکر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے اللہ اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، مگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد عربی کا نام ہے، دامن مصطفیٰ پکڑ لو، اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا فرمائے۔ جیسے میرے آقا کا نام محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، اسی طرح میرے نبی کا نام ذکر اللہ بھی ہے۔ اگر دلوں کا سکون
नगमे नाज़े मुस्तफा में आ जाओ, दामने मुस्तफा को थाम लो, दिलों को सुकून मिल जाएगा, दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। और दिलों को इत्मीनान उनके जरिए से क्यों ना मिले, इसलिए कि मेरे आका ही तो टूटे हुए दिलों का सहारा है। इसीलिए बरेली के ताजदार सैयदना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान जब भी दिल बेकरार होता, जब भी गम से निढाल होते, तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बंदा तेरे निसार आका। और बड़े मजे में फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब याद आते हैं इंसान गमों को भूल जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम हिंदुस्तान की हुकूमत को मशवरा देते हैं, हुकूमत हिंद को मशवरा देते हैं, अगर हुकूमत हिंद के दिल में हम इस हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए जरा सी भी मोहब्बत है, तो इस तरह की महफिल करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। वो इश्तिहारात जो टीवी पर आते हैं शराब के हवाले से, उसको बंद कराया जाए। फिल्मों के अंदर हीरो स्टाइल में शराब पीते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाए। और उसी के साथ साथ शराब की दुकानों को बंद कराया जाए, इसलिए कि शराब की को लाइसेंस कौन देता है, शराब की दुकानों को लाइसेंस कौन देता है। जब तक शराब की लाइसेंस को दुकानों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो फिर वो किस तरीके से शराब फरोख्त करेंगे। शराब बेची जा रही है, मुल्क की तरक्की शराब बेचने में नहीं है, मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी लगाने में है। इसलिए कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम इसकी तरक्की चाहते हैं, हम इसका उरूज चाहते हैं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी का हो न हो, ये हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इसकी जमीन से मोहब्बत करते हैं। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जहां नूह की कश्ती को किनारा मिला था। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर, इसी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं मेरे अरब को पहुंची थी। इकबाल ने कहा है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी से होगी, इसलिए कि वो लोग जो शराब पीकर 6-6 घंटा बेहोश पड़े रहते हैं, अगर वो 6 घंटा बेहोश पड़े रहने की बजाय वो 6 घंटा तालीम के मैदान में देंगे या 6 घंटा तिजारत के मैदान में देंगे, तो बताओ अगर मुल्क का एक फर्द तरक्की करेगा तो उससे मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। इस तरह हमारा हिंदुस्तान हर मामले में आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मजहब ने तो किस तरीके से पाबंदियां आयत की है, और खास तौर पर मजहब इस्लाम ने कैसी पाबंदी आयत की है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब उनको कब्र में जब वो मरेंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, जब उनको मौत आएगी तो उनके चेहरे ठीक ठाक होंगे, लेकिन जब उनको कब्र में रखा जाएगा तो उनके चेहरे या तो सूअर की तरह हो जाएंगे या तो बंदर की तरह हो जाएंगे, और वो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उसी हालत में उठेंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद लरस गए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कहाँ गए? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे, उनका गुनाह क्या होगा, उनका जुर्म क्या होगा? क्या वो अल्लाह को रब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, वो अल्लाह को रब भी मानेंगे, मुस्तफा को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, उसके बावजूद भी उनके चेहरे या तो सूअर या तो बंदर की तरह होंगे। अल्लाह अकबर। इब्ने मसऊद ने कहा, जब वो अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे, कुरान को भी मानेंगे, फिर उनके चेहरे सूअर बंदर की तरह क्यों होंगे? आका फरमाते हैं,
اس کی دو وجہ ہوگی، دو وجہ کی بنیاد پر ان کے چہرے بدلے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہتے ہیں مولانا 14.5 صدیاں پہلے وہ شراب نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی نے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا ہو تو بتاؤ کیا وہ پیشاب کی اصلیت بدل جائے گی؟ اگر کسی نے معاذ اللہ زہر کا نام شربت رکھ دیا ہو تو کیا اس کی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کیا پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نام بدل دینے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدل لی جا سکتی، اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث بیان کر کے آقا نے ہر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کلو مسکرون حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیزیں حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان دین پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جن دواؤں کے اندر الکوہل ملی ہوتی وہ اس سے بھی پرہیز کرتے۔ حالانکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ ان کی احتیاط تھی، ورنہ حکم وہی ہے جو موجودہ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا۔